صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو اس پرمسرت موقع پر اس باعظمت اور بابرکت شب کی مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور میں، اور تمام معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، تمام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور میں، اور پھر میرے اپنے بھائی بہنوں کے، میرے پیارے جو شیعہ ہیں، شیعان علی ہیں، اور جہاں جہاں بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو بھی محب ہیں مولا کے، جو بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان سب کے لیے دلی مبارکباد میرے پاس سے اور میری طرف سے۔ اور آئیے مل کر محفل کے آغاز میں یہ دعا کریں کہ مولا کے اس بابرکت آمد سے، اس نزول سے جتنی مصیبتیں ہم سب کی ہیں وہ ٹل جائیں انشاءاللہ۔ اور چونکہ یہ شب ولادت مولا یہ کائنات، حلال مشکل کائنات ہے، سلطان ممکنات ہے، لہٰذا مل کر آغاز میں یہ دعا کریں کہ مولا ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کر دیں، اور ہمیں ان امراض سے، ان بیماریوں سے چھٹکارا دلائیے کہ جو ہماری جسمانی بیماریاں ہیں، جو ہماری روحانی اور اخلاقی بیماریاں ہیں، جو ہمارے معاشرے میں ہیں، جو سماجی بیماریاں ہیں، ان سب سے ہمیں بری کیجیے۔ اور ہم تو آج کشکول لے کر کھڑے ہیں کہ آج بہت بڑا سلطان اس دنیا میں آیا ہے۔ ہم تو اپنے ہاتھوں میں بھیک کا یہ دامن پھیلائے ہوئے ہیں کہ مولا آپ آئے ہیں تو آپ کا صدقہ ہمیں مل جائے۔ اور عزیزان گرامی، سب سے پہلے اس کے پہلے کہ میں اور چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں آج کی شب کی مناسبت سے، حسینی بیگم امام بارگاہ کولکتہ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حقیر کو، اس ادنا سے ایک انسان کو یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اس شب کی مناسبت سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ اینڈ یور آل ویلکم۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی آپ سب کو یہاں دیکھ کر، آپ کا یہ جذبہ، آپ کی یہ عبادت، آپ کا یہ وقت دینا، یہ دھیان سے ذکر علی سننا کہ جو افضل عبادت مانا جاتا ہے، خود اپنے آپ میں اس کی جزائے خیر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ آپ سب کو دیں انشاءاللہ۔ اور عزیزان گرامی، ہم تو کرتے ہی اس لیے ہیں ان دنوں میں خوشی کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارا مولا آیا ہے۔ ہمارے پاس ایسے رہبر ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کبھی بھی کہیں بھی رسوا نہیں ہونے دیا، اور الحمدللہ آج ہم ابو الائمہ کی ولادت کی شب میں ایک جگہ جمع ہو کر اس بیان کو سن رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کے پہلے کہ میں کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کروں، کچھ تقریر، کچھ مطالب، کچھ نقطات آج کی مناسبت سے پیش کروں، چار مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم، کہ شاعر کہتا ہے ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا، کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا۔ ایک نعرہ حیدری لگا دیں آپ جہاں ہیں وہیں سے، یا علی۔ اور عزیزان گرامی، یہ تو شاعر کہتا ہے، اور پھر کعبے کی کیا فیلنگز ہے، کعبہ خود میں کیا محسوس کر رہا ہے کہ اللہ کا جو ہاتھ ہے، جو ید اللہ ہے، جو اللہ کی آنکھیں ہیں، جو عین اللہ ہے، جو اللہ کی زبان ہے، جو لسان اللہ ہے، فگریٹیولی عزیزان گرامی، کہ جو کچھ مولائے کائنات ہیں وہ اللہ کے جلووں کا مظہر بن کر اس زمانے میں آئے ہیں۔ اور کیا کہتا ہے کعبہ، what is the house of God itself, the house of Allah itself saying to مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، کیا کہہ رہا ہے؟ صدیوں کے انتظار کا کیسا صلہ دیا، صدیوں سے انتظار تھا، صدیوں کے انتظار کا کیسا صلہ دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، 13 رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر، 13 رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر،
قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، یہ ہم جوش مودت میں نہیں کہہ دیتے، یہ ہم یوں ہی نہیں کہہ دیتے۔ آپ دیکھیے کہ میرے مولا جہاں بھی، میرے مولا جس مقام پر پیدا ہوتے، جس مقام پر، معذرت کے ساتھ میں نے یہ لفظ استعمال کیا، مجھے اصلاً کہنا چاہیے کہ جہاں پر نزول حیدر کرار ہوتا، اس لیے کہ معصوم کی ولادت نہیں ہوتی، معصوم کا نزول ہوتا ہے، کہ جہاں میرے مولا کا نزول ہوا، جس مقام پر بھی ہوتا وہ مقام قابل سجدہ بن جاتا، وہی مقام قبلہ بن جاتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ شرف کعبے کو ملا ہے، اور یہ شرف ایسا ہے کہ 8 ذی الحج کو جب اسی علی کے بیٹے سرکار وفا عباس علمدار علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر خطبہ دیا تھا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ دیکھو، پہچانو، یہ حسین ابن علی ہیں۔ اس خطبے کا آغاز کس بات سے کیا سرکار وفا نے؟ جان قربان ہماری کہ بے شک یہ وارث علی ہے۔ ایسی فصاحت اور بلاغت کہ ایک ہی جملے میں بتا دیا کہ دیکھو ہم امر کس کے لیے کرتے ہیں، دیکھو ہم یہاں موجود کس کے لیے ہیں۔ the fearlessness of it all۔ اور کبھی آپ اس بات پہ بھی غور کر لیجئے کہ کبھی بھی کعبے کی چھت پر جانا ممکن نہیں، اس لیے کہ سیڑھی وہاں بنی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ روایت کے جملے ہیں کہ جب میرے مولا نے اپنا پہلا قدم بڑھایا، کس نے؟ عباس علمدار علیہ السلام نے جب پہلا قدم بڑھایا تو ہوا نے اس پر ایک سیڑھی بنا دی۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے کنٹرول میں ایلیمنٹس ہیں۔ عزیزان گرامی، ہوا پر میرا مولا معلق ہوا اور کعبے کی چھت پر پہنچا، اور اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، صرف حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے، صرف وہی حمد و ثنا کے قابل ہے کہ جس نے اس شرف کو اس گھر پر نازل کیا۔ عزیزان گرامی، مفہوم میں آپ کو بتاؤں کہ اس جملے کا کیا ہے جو میرے مولا نے کہا۔ میرا مولا کہتا ہے کہ یہ اس گھر کا شرف ہے کہ یہ کل تک گھر تھا، آج قبلہ بن گیا۔ اس گھر کا شرف ہے کہ یہاں ولادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوئی۔ مولا نے اشارہ کر کے حسین ابن علی کی طرف جتایا لوگوں کو کہ دیکھو یہ اسی علی کا بیٹا ہے، یہ وہ جگہ ہے جو ہمارے بابا کا زچہ خانہ بنا۔ تو عزیزان گرامی، یہ صرف ہم نہیں کہتے، یہ معصوم کی زبان سے ادا کیا ہوا جملہ ہے کہ یہ شرف کعبے کو آج ملتا ہے کہ وہاں مولا کائنات کا نزول ہو۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو، غور سے سنیں اس بات کو، کہ اگر اس قرآن کو ہم نے پہاڑوں پر نازل کر دیا ہوتا تو وہ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے، وہ اس کے متحمل نہ ہو پاتے، وہ اس کی تاب نہ لا پاتے، وہ اس کے نور کے تاب کو برداشت نہ کر پاتے۔ عزیزان گرامی، کتاب حقیقی ہے قرآن، یہاں ہائپوتھیٹیکل کوئی بات ہوتی ہی نہیں، اور اللہ نے اگر قرآن میں کہا ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، پتھر برداشت نہیں کر سکتا قرآن کے نزول کو، تو آج جب قرآن ناطق آیا ہے کعبہ اللہ کا گھر، کوئی شک نہیں، کی ہے تعمیر 3 معصوموں نے مل کر، کوئی شک نہیں، لیکن کس طرح برداشت کرے کعبے کی دیوار کے وہ پتھر کہ جیسے ہی میرے مولا کی آمد کا وقت نزدیک آیا، کعبے نے مسکرا کر اپنی دیوار میں یہ شک پیدا کیا، اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے لیے وہ راستہ ہموار کے۔ ایک درود پڑھیں مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ تو کنیزان سیدہ، آپ کے سامنے عرض میں یہ کر رہی تھی کہ سوچنے کی بات ہے کہ آج تک یہ شخص موجود ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آج تک یہ نشان موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ کعبے کا شرف نہ ہوتا، اگر یہ کعبے کے لیے فخر کی وجہ نہیں ہوتی، اگر یہ کعبے کے لیے فخر کی وجہ نہیں ہوتی، تو
اب تک کعبے سے یہ نشان مٹ گیا ہوتا۔ اللہ نقص کو پسند نہیں کرتا، اللہ کمی کو پسند نہیں کرتا، وہ خود ہر کمال کا خالق ہے، وہ خود ہر چیز با کمال بناتا ہے۔ وہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ اس کے ہی گھر میں ایک اتنا بڑا نقص ہے؟ معاذ اللہ، اگر اسے نقص سمجھے کہ دیوار شق ہے، بھائی دیوار شق ہے، اور لوگوں نے کوشش کی ہے، بارہا کی ہے کوششیں کہ اسے کور کر دیا جائے، اسے پھر سے ریپیئر کر دیا جائے، لیکن عزیزان گرامی نہ جانے کیوں اللہ کو یہ نقص بہت پسند ہے، نہ جانے کیوں اللہ کو یہ نشان بہت پسند ہے۔ بھائی میں اپنی ناقص عقل سے اگر عرض کروں آپ کے سامنے کہ کعبہ شب و روز تسبیح کر کے اللہ سے دعا کرتا ہوگا کہ پروردگارا تا روز قیامت میرے سینے پہ اس نشان کو رہنے دینا، دس از دا میڈل آف آنر آئی کیری، یہ تمغہ فخر ہے میرے لیے، یہ میڈل آف آنر ہے میرے لیے کہ میری دیواروں میں وہ شق ہے، وہ درار ہے کہ جس سے مادر حیدر کرار میرے خانے میں اندر آئی تھیں۔ ایک درود پڑھ دیں مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اور عزیزان گرامی سوچنے کی جا ہے، واقعی سوچنے کی جا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ایسی حالت میں ہے، مجھے تفصیلات یہاں بیان نہیں کرنی، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک خاتون جو ایک ایسی حالت میں ہے، وہ آ کر خود کو کعبے کی دیوار سے مس کر کے کچھ کہتی ہیں۔ لوگوں نے خود وہاں سنا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ عزیزان گرامی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کسی معمولی شخص کی زوجہ نہیں تھیں، وہ مکہ میں جو سب سے باوقار مرد تھے جناب ابو طالب ان کی زوجہ تھیں، اور اس شرف کے تحت یہ بات عجیب ہے کہ وہ تنہا گھر سے نکلیں، یہ بات عجیب ہے کہ وہ اس وقت وہاں پہنچی۔ اب کوئی مجھے یہ بتائے کہ کیا اللہ نے وحی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کوئی مجھے یہ بتائے۔ عزیزان گرامی یہ کتنے کمال کی بات ہے کہ یا تو انسان اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے کہ حیدر کرار کے والدین سے اللہ نے یہ بات کی تھی کہ تمہارا ایک ایسا فرزند اس دنیا میں آنے والا ہے جو میرا ولی ہے اور جو میرے نبی آخر کا مددگار ہے، اور جس کی نسل میں میں اپنے مہدی کو بھیجوں گا، علیہ السلام کو بھیجوں گا۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک اتنی باوقار خاتون اس موقع پر یہاں موجود ہے۔ یا تو انسان یہ مان لے کہ وہی آئی تھی، یا یہ مان لے کہ جو فاطمہ بنت اسد کرتی گئیں اللہ نے اس پر اپنی رضا کی مہر لگا دی اور کہہ دیا آپ جو کریں ہمیں قابل قبول۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ عزیزان گرامی جب پہنچی بی بی دیوار کے پاس، اور جانے کے بعد بی بی نے خود کو جب مس کیا اس دیوار سے مس کرنے کے بعد بی بی کہتی ہیں کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ بی بی نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، بی بی نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، کہا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری بھیجی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے ارسال کردہ نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ اور پھر بی بی نے 3 واسطے دیے۔ بی بی کہتی ہیں کہ تجھے اس گھر کا واسطہ، تجھے اس گھر کے معمار کا واسطہ، یعنی جس نے اسے تعمیر کیا ہے، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام، کہ جو اس کا معمار ہے، جو معصوم ہے، اس کا واسطہ، اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، اس مولود کا واسطہ کہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان فرما دے۔ عزیزان گرامی اگلا جملہ جو میں کہوں گی بارہا سنا ہے آپ نے، الحمدللہ آپ کا عقیدہ ہے اس پر، جب آپ کو یاد آتا ہے تو دل مسرور ہو جاتا ہے، جب آپ کو یاد آتا ہے تو خوشی کی ایک لہر پورے وجود کو رونق سے بھر دیتی ہے کہ دیوار کعبے کی شق ہوئی، اور میرے مولا کی خاطر اس نے اپنے سینے پر یہ داغ لیا کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد
اس میں داخل ہو گئیں۔ عزیزان گرامی، یہ کہنے کی اور سننے کی بات تو ہے ہی، لیکن اس پر غور کریں کہ ایک خاتون جو ایسی حالت میں ہو، ایک خاتون جو ایسی حالت میں ہو، اس کے سامنے اللہ کے گھر کی دیوار دو حصوں میں بٹتی نظر آئے، الگ ہوتی نظر آئے، کتنی آواز ہو رہی ہوگی، کتنا شور رہا ہوگا، کیسی ایک کیفیت رہی ہوگی۔ عزیزان گرامی، کوئی جنگجو مرد بھی ہو تو پیچھے ہٹ جاتا، لیکن یہ مادر حیدر کرار ہے، یہ اس کی ماں ہے کہ جیسا کوئی جنگجو کسی زمانے میں نہیں آیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ شجاعت ہے بی بی کی، اور یقین ہے اللہ پر کہ بی بی وہیں ڈٹی رہیں، اور جب دیوار نے اس درجہ رستہ بنا دیا کہ بی بی داخل ہو جائیں تو بی بی داخل ہو گئیں۔ اور عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 3 دن تک میری بی بی کعبے میں مسکون رہیں، وہیں اندر رہیں۔ عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ قفل جو لگ گیا، دروازے پر جو تالا لگ گیا، وہ کھلتا نہیں ہے کسی سے، اور جو ایک شخص ہے پورے مکہ میں جو اسے کھول سکتا ہے، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام، وہ آتے نہیں، وہ خبر نہیں لیتے۔ عزیزان گرامی، ایک عجیب بات ہے کہ جہاں پر یہ یقین ہو کہ میری زوجہ گھر پر نہیں ہے، اور اس کے حالات ایسے ہیں کہ ولادت کے پیدائش کے دن نزدیک ہیں، اس میں کوئی ایسے اس طرح سے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، یقیناً فکر مند ہونے کی جا ہے۔ لیکن اگر ابو طالب نہ ہوتے تو فکر مند ہوتے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ زمانے میں کون آنے والا ہے، لہٰذا اطمینان سے اپنے جگہ پر بیٹھے رہے، اطمینان سے۔ عزیزان گرامی، جھوٹی سے جھوٹی، ضعیف سے ضعیف روایت سے بھی کوئی یہ پروف نہیں کر سکتا کہ جناب ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ میں پھر رہے تھے، نہیں۔ جب لوگوں نے کہا کہ آخری مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار کے پاس تھی، کعبے کی دیوار شق ہوئی اور وہ اندر داخل ہو گئی، اس کے باوجود بھی کسی نے نہیں دیکھا کہ جناب ابو طالب اس جگہ پر موجود ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ یقین کی منزل ہے۔ تم ایمان کی بات کرتے ہو، یہ یقین کی منزل ہے کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، یہ ہے ایمان کی دلیل۔ تو عزیزان گرامی، جب بی بی داخل ہو گئیں، 3 دنوں تک میرے مولا نے اپنی آنکھیں بند رکھی، ہم سب جانتے ہیں۔ اور کمال تو یہ ہے کہ جس طرح داخل ہوئی تھیں اسی طرح باہر آئیں، کہ پھر ایک مرتبہ دیوار نے رستہ بنایا اور جناب فاطمہ بنت اسد باہر آئیں، تو باہر استقبال کے لیے کون کھڑا تھا؟ باہر استقبال کے لیے وہ کھڑا تھا کہ جو عشق اول ہے، کہ جو حسن اول ہے، کہ جو نور اول ہے، کہ جو علم اول ہے، کہ جو حلم اول ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور عزیزان گرامی، جب آئے سرور کائنات کی آغوش میں مولائے کائنات، تو ایک مرتبہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ 3 دن سے یہ نومولود امام روزے میں تھے کہ کوئی غذا ان کے جسم میں نہیں گئی تھی، انہوں نے شیر مادر تناول نہیں کیا، بلکہ انتظار کیا کہ جب تک میں آغوش رسالت میں نہ آ جاؤں میں اپنی آنکھیں نہیں کھولوں گا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی سرور کائنات نے اپنی آغوش میں مولا کو لیا، ایک مرتبہ علی نے اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ کون سی آنکھیں ہیں عزیزان گرامی کہ جن کو محبت میں اللہ کہتا ہے یہ میری آنکھیں ہیں، یہ عین اللہ کی آنکھیں ہیں، یہ عین اللہ کی آنکھیں ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی آنکھیں کھولیں، اور کھولنے کے بعد سب سے پہلے زیارت کی سرور کائنات کی۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ کون سا جملہ کہا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت، کہ کہا کہ اے علی، تم نے مجھے اپنی پہلی نظر سے خاص کیا ہے، میں تم کو اپنے کل علم سے خاص کر دوں گا۔ اللہ اکبر! میں تم کو اپنے کل علم سے خاص کر دوں گا۔ اور عزیزان گرامی، اس کے بعد ایک مرتبہ
اپنی زبان، وہ پاک زبان کہ جس پر وحی کے تالے لگے ہیں، جس پر وحی کے تالے لگے ہیں، جس زبان کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے یہ اپنی زبان کو اپنی مرضی سے جنبش بھی نہیں دیتا، جب تک وحی نہیں آتی اس کی زبان کو جنبش بھی نہیں ملتی۔ عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ محمد اپنی زبان سے کوئی لفظ تب تک ادا نہیں کرتا کہ جب تک وحی پروردگار کا نزول نہ ہو، بلکہ یہ لفظ جنبش، آپ ذرا عقل لگائیں یہاں پر کہ اگر اپنی زبان کو دہن علی ابن ابی طالب میں ڈالنا ہوا تو زبان کو جنبش دی نا، زبان کو اپنے ہونٹوں سے باہر نکالا نا، اس نومولود بچے کے دہن میں اس زبان کو ڈالا نا، یہ ہے جنبش۔ تو پروردگار یہ کہتا ہے کہ اس کی زبان کو جنبش ہی تب بھی ملتی ہے کہ جب نزول وحی ہوتا ہے، بے شک، اور اس کے بعد یہ سارا علم ایک مرتبہ رسالت سے امامت تک منتقل ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب کے بھتیجے نے، کہ جو اس وقت جوان ہے، اس نے اپنے اس چھوٹے سے چچا زاد بھائی کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے اور اپنی زبان کو اس کے دہن میں ڈال کر چسوا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اس بات پر غور کریں کہ مولائے کائنات اس وقت بھی تمام مشرکین مکہ کے لیے بہت ہی زیادہ ایک الگ قسم کی ولادت والے بچے کے طور پر مشہور رہے ہوں گے، اس لیے کہ جس بت خانے کو وہ بہت زیادہ پاک سمجھتے تھے، اسی بت خانے کی دیوار کو توڑ کر کوئی اندر گیا، توڑ کر کوئی باہر آیا، تو they were already in awe of مولائے کائنات۔ اور اس کے بعد جب یہ دیکھا تو اس بات کو لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد نے اپنی زبان کو دہن علی ابن ابی طالب میں ڈالا۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح علم جو ہے وہ منتقل ہوا، اسی لیے تو رسالت مآب نے کہا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ دیکھو میرے علم تک پہنچنے کے لیے اس در پر آؤ کہ جہاں جس در کا نام علی ہے، کہ اگر تم وہاں تک نہیں آؤ گے تو تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ علم منتقل ہو گیا تو اس کے بعد ایک مرتبہ علی نے کلام کرنا شروع کیا، کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو آپ پر۔ سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو آپ پر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ مجھے یہ بتائیے، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کو زبور سناؤں یا توریت سناؤں یا انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ عزیزان گرامی، ذرا تصور کریں، اور ایک مرتبہ جب اجازت لے لی اپنے استاد سے، شاگرد نے، نہ ایسا کوئی شاگرد ہے دنیا میں، نہ ایسا کوئی استاد ہے کہ جب اجازت لے لی تو اس کے بعد ایک مرتبہ امیر المؤمنین مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون۔ سورہ مومنون کی پہلی آیت میرے مولا نے پڑھی، اور اس کے بعد وہ پورا حصہ کہ جہاں اللہ مؤمنین کی تعریف بتاتا ہے، ان کی ڈیفینیشن بتاتا ہے، ان کی خصوصیات بتاتا ہے، اس کو دہرایا۔ تو عزیزان گرامی، کیا کہا میرے مولا نے کہ اگر میں مفہوم آیات کا آپ کے سامنے پیش کروں کہ قد افلح المؤمنون، بے شک وہ مؤمنین کامیاب ہو گئے، کون سے؟ کہ جو نماز میں عجز و نیاز رکھتے ہیں، کہ جو دل لگا کر عاجزی سے عبادت کرتے ہیں۔ پھر کون کہ جو بیہودہ باتوں سے گریز کرتے ہیں، پھر کون کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر کون کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی موڈسٹی کو گارڈ کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ پھر وہ کون ہیں کہ جو لوگ، ان کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے جو جائز رشتے ہیں اس دائرے سے باہر کبھی کچھ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، نہیں چاہتے۔ اور پھر کیا صفت ہے ان مؤمنین کی کہ جن کو فلاح ملے گی، جن کو کامیابی ملے گی، کہ یہ اپنی امانت داری برقرار رکھتے ہیں، اپنے اقراروں پر اور اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت بڑا سبق پورے معاشرے کے لیے۔
پورے معاشرے کے لیے. اور پھر اللہ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے، سورہ مومنون میں یہ کہتا ہے کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مومنین ہیں، یہ وہ خاص بندے ہیں کہ جو وارثین جنت الفردوس بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ یہیں پر بسا کریں گے. تو عزیزان گرامی، ذرا انسان تصور کرے، ذرا سوچے کہ واقعاً ہم کیا اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اللہ نے آپ کو ایک نسخہ دیا ہے، ایک پرسکرپشن دیا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو عزیزان گرامی. سب سے پہلے آ کر مولا نے اعلان کر دیا اور کرنے کے بعد بتا دیا کہ دیکھو میں امیر المؤمنین ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میں امیر المؤمنین ان کے لیے ہوں کہ جن میں یہ صفات پائے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، کل اور آج اور آئندہ کبھی بھی جب ایک دوسرے کو مبارکباد انسان اس بات کی دے کہ آپ علی کی خوشی میں خوش ہیں اور آپ ان کے غم میں غمگین ہیں، تو اس بات کو مد نظر رکھیے گا، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیے کہ سورہ مومنون میں پروردگار نے کیا ڈیفینیشن دی ہے مومن کی. تو عزیزان گرامی، بس اور یہ آخری بات کہ جس کے بعد میں اپنے بیان کو سمیٹوں گی اور اس کے بعد میری بہن انشاءاللہ جناب شاہانہ مرزا صاحبہ آپ کے سامنے قصیدہ خوانی پیش کریں گی. بس آپ سے ودا لیتے ہوئے آپ کی اجازت سے ایک اور نقطہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گی، ایک اور مطلب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. تو عزیزان گرامی، جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو کیا ہوا؟ مومنین کی فلاح اور ان کی کامیابی کا اعلان ہو گیا. قد افلح المؤمنون. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المؤمنین اس دنیا میں آ گئے. اور جب دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے ولی، اپنے بھائی، اپنے جانشین، اپنے وصی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تو کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فحاز علی ان مولا، کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. اور اس کے بعد فوراً اعلان اللہ نے کیا. وہ کیا اعلان کیا اللہ نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین کامل ہو گیا، آج اللہ اسلام سے راضی ہو گیا. عزیزان گرامی، کوئی کیا سمجھے گا کہ علی سے محبت کرنے کی اتنی ضرورت کیوں ہے انسان کو؟ عزیزان گرامی، جس کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہے، جسے ذرا سا شوق ہے کہ وہ جہاں ہے اس سے اوپر اٹھے، وہ پرواز کرے، وہ بہتر بنے، وہ اللہ کی قربت حاصل کرے، وہ مشہور ہو جائے، وہ مقبول ہو جائے، دونوں جہان میں اس کے چاہنے والے ہوں، وہ اس در پر اپنے سر کو جھکا دے کہ بے شک کس بہترین انداز سے شاعر یہ کہتا ہے کہ سر نیاز جھکا دو علی کے قدموں میں. سر نیاز، ضرورت اپنی علی سے بیان کرو، سر نیاز جھکا دو علی کے قدموں میں، غرور و ناز سے پھر زندگی کی بات کرو. اور عزیزان گرامی، بس یہ 4 مصرے کہ جو میرے دل کے بہت نزدیک ہیں. آج آپ سب یہاں موجود ہیں نا، آج آپ کا یہ آنا بی بی قبول کریں. مولا کائنات آپ کے دامن کو بھر دے دونوں جہان کی خوشیوں سے، اور آپ کو ہر مشکل میں میرے مولا کی امداد ملتی رہے. عزیزان گرامی، بس 4 مصرے آپ کے سامنے پیش کروں گی اور آپ سے اجازت لوں گی. اور وہ 4 مصرے یوں ہیں کہ فخر کرے انسان اس بات پر اور سوچے کہ اللہ نے ہمیں یہ اتنی بڑی دولت دی ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہم مولائے کائنات کے محب ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں. عزیزان گرامی، ان کے شیعہ ہیں، بننا چاہتے ہیں، ان کے غلام اور ان کے کنیز بننا چاہتے ہیں. تو عزیزان گرامی، کیا کہتا ہے شاعر کہ کسی کو رزق میں زیادہ فراز دیتا ہے، کسی کو رزق میں زیادہ فراز دیتا ہے، کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے، کسی کو نعمت
عمر دراز دیتا ہے بطور خاص جس پر بھی مہرباں ہو خدا، بطور خاص جس پر بھی مہرباں ہو خدا، علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اور اسی کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گی اپنی بہن شاہانہ مرزا صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین آواز میں، یقیناً یہ آواز وہ ہے کہ جس کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ مولا کی مدحت کرے اور اپنی بہترین اور خوبصورت آواز میں ہمارے کانوں کو مدحت مولائے کائنات کی لذت بخشیں۔ شاہانہ مرزا، اوور ٹو یو۔